ماں سے ہمیں تو عشق ہے اور پیار ہے، جھوم جاؤ عاشقوں پہ آمد سرکار ہے، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول۔ کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور مختلف موضوعات پر مختلف انداز سے درس قرآن کرتے ہوئے اب جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا، یہ جس موضوع پر اب ہم آئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم نے وضاحت کے ساتھ آپ کو عرض کیا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں غور و تفکر سے ہی منع فرما دیا، لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ اس کی ذات کے بارے میں غور نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ذات کا فقط اتنا ہی تصور رکھنا ہوگا، یعنی اگر ہم ذہن کے اندر ذات کا کوئی تصور لانے کی کوشش کریں باعتبار شکل کے، تو یہ بھی منع ہوگا، کیونکہ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حیت یا شکل یا صورت کا بیان کیا یا حلیہ بیان کیا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل اس کائنات میں کوئی شے موجود ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی اندازہ کر سکیں۔ لہٰذا جس چیز کو نہ دیکھا ہو، نہ کسی نے اس کی صفات یا اس کے حلیوں کو بیان کیا، نہ اس کی مثل موجود ہو، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کو تصور میں لانا پاسبل نہیں ہے۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات باری تعالیٰ میں غور و تفکر سے منع کیا، بلکہ فرمایا کہ صرف اس کی صفات میں غور کرو، کیونکہ کوئی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو نہ غور و تفکر کرنا ہے اور نہ ذہن میں کوئی تصور لانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں صرف اتنا تصور رکھ سکتے ہیں، یا یہ نظریہ رکھ سکتے ہیں، یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، اور اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اور قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے میں جس طرح چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے وہ تغیر، تبدل، تبدیلی کسی بھی لحاظ سے پیدا کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بس یہ تصور قائم رکھا جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا یقین قوی سے قوی تر کرنا بہت ہی زیادہ نافع ہے، جس کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کی بہت بڑی دلیلیں فراہم کر رہی ہیں، دلائل قدرت پر غور و تفکر کی دعوت دے رہی ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ عرض کیا تھا کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین قوی ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا یقین مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر مطلق اور اس کی قدرت کی وسعت کا احساس ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کا قلب شکوہ شکایت سے محفوظ ہوگا، اتنا ہی انسان خلوت و جلوت میں گناہوں اور ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچتا پائے گا۔ لہٰذا سورہ انعام کی آیت نمبر 95، 96 اور 97، ان تین آیات میں لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں موجود قدرت، دلائل قدرت کو بیان کیا ہے۔ ہم بھی اس پہ غور و تفکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ اس پہ میں کلام پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ دانے کا پھٹنا دیکھیے، حیرت انگیز چیز ہے۔ اگر آپ غور و تفکر کریں، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک معمولی سا دانہ، چاہے وہ باجرے کا دانہ ہو، گندم کا دانہ ہو، وہ پھٹتا ہے، ایک سرسبز پودا اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ اس کا نکلنا دیکھیں، اس کی نازکی دیکھیے، اس کی بناوٹ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے کیسے میٹیریل سے اس کو تیار کیا ہے۔ حقیقتاً پوری کائنات مل کر بھی ایسا ایک پودا بنانا چاہے، اسی میٹیریل سے، اسی مواد سے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، تو نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور کتنی حکمت کے ساتھ، کتنا ایکوریٹ اس کا اندازہ ہے کہ نہ گرمی زیادہ، نہ سردی زیادہ، نہ مطلب یہ کہ کسی اور لحاظ سے کوئی چیز اس کو نقصان پہنچانے والی،
زمین ہے اس میں آپ نے کھاد ڈالی ہوئی ہے، کیمیکل بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور خارجی بہت سارے خطرات بھی موجود ہیں، لیکن اس میں سے وہ ننھا سا پودا نکلتا ہے اور پھر آگے چل کر یا تو ایک درخت بن جاتا ہے یا آگے چل کر فصل باقاعدہ کھیتی بن جاتا ہے، اور اس سے پھر انسان نفع حاصل کرتے ہیں۔ پھر ایک دانے سے سینکڑوں ہزاروں دانے، ایک سے ہزاروں، یہ پیدا کرنا کتنا اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ جیسے دیکھیں مرغی کا انڈا دیکھیے، یہ پہلے اگر آپ اس کو توڑیں زردی ہے اس میں اور سفیدی ہے، بے جان چیزیں ہیں، لیکن اگر اس کو مرغی کے نیچے رہنے دیا جائے یا آپ مصنوعی طریقے سے مشینز وغیرہ رکھ کر ایک مخصوص ٹمپریچر پہ اس کو رکھیں تو کچھ عرصے بعد وہ جمنا شروع ہوگا، اور پھر جب وہ ٹوٹے گا تو اس میں سے چوزا نکل آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں تو کچھوے کی مادہ جو ہوتی ہے ساحل سمندر پر آ کے گڑھا کھود کر سینکڑوں کی تعداد میں انڈے دیتی ہے۔ اسی طرح مگرمچھ کی فیمیل جو ہے، یہ بھی اس کی بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو الہام فرمایا ہے، یہ ساحل سمندر پر یا دریا کے کنارے پر آتی ہے، زمین کھودتی ہے، اس پہ انڈے دیتی ہے، اس پہ پھر دوبارہ مٹی ڈال دیتی ہے، اور خود بخود اس مخصوص ٹمپریچر میں وہ بچے آہستہ آہستہ جو انڈے کے اندر موجود مواد تھا وہ آہستہ آہستہ سخت ہوتا جاتا ہے اور ایک حسین اور جمیل بچے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مگرمچھ جو اس میں سے انڈے میں بنا ہے اسے آپ نکال کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت کا ایک بہترین نمونہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح کچھوے کا بچہ چھوٹا سا، اس کی ایک چھوٹی سی دم بھی ہے، اس کا جسم ہے، ایک خول ہے، آنکھیں ہیں، اس کا منہ ہے، پیر ہیں، ناخن ہیں، ایک نظام ہضم ہے۔ کوئی آسان کام ہے اس طرح کی چیزیں بنانا؟ یقیناً، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اور اس کی قدرت کی عظیم دلیل ہے کہ اس نے ایک مردہ چیز میں سے زندہ چیز کو باہر نکالا ہے، بڑا اس کا کمال ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ جیسے مرغی ہے وہ انڈا دیتی ہے، تو یہ انڈا ایک مردہ ہے، جتنے جانور انڈے دے رہے ہیں یہ مردہ سے مراد بے جان چیز ہے، زندہ میں سے بے جان، اور بے جان میں سے زندگی پیدا کرتا ہے۔ یہ کتنا مطلب عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اگر آپ اس پہ غور و تفکر کریں تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اگر آپ نے کوئی گھر میں پرندے پالے ہوں جنہوں نے باقاعدہ انڈے دیے ہوں اور پھر اس سے بچہ نکلتا ہے اور پھر ماں باپ سے فیڈ کرا کے بڑا کرتے ہیں، تو کس قدر حیرت انگیز نظام آپ کے سامنے ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم دلیل ہے کہ ان جانوروں کو کس طرح اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے کہ انڈے کو سہنے کے بعد پھر ایک مخصوص وقت میں وہ انڈے میں ایک حرکت سی پیدا ہوتی ہے جو اس بات کا جانوروں کو احساس دلاتی ہے اب اس میں بچہ باقاعدہ بن چکا ہے، زندہ بھی ہو چکا ہے، اور اب وہ باہر آنا چاہتا ہے، اور پھر وہ مخصوص انداز سے اس کو ضرب لگاتے ہیں، انڈا ٹوٹتا ہے، بچہ باہر آتا ہے، پھر اسے کتنی مقدار میں فیڈ کروانی ہے، کم رہ گئی بھوکا مر جائے گا، زیادہ ہوئی تو معدہ اس کا قبول نہیں کرے گا، پھٹ جائے گا یا ہلاک ہو سکتا ہے بچہ، مخصوص مقدار میں اسے کھلانا ہے، چھوٹا سا ہے کتنا کھلانا ہے، درمیانہ ہوگا کتنا کھلانا ہے، بڑا ہوگا کتنا کھلانا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں تفکر کی دعوت دے رہی ہیں کہ اس جانور کی کس نے تربیت کی ہے، کون اسے سکھانے والا ہے۔ اگر بالفاظ وہ چھوٹا تھا پہلے اپنی ماں کو دیکھتا رہا ہوگا تو کیا دیکھنے سے چیز اتنی ایکوریٹ حاصل ہو جاتی ہے؟ انسان کے بچے بھی تو دیکھتے ہیں، ہم بھی تو دیکھتے ہیں، ہمیں ہر چیز اتنی پرفیکٹ طریقے سے تو حاصل نہیں ہوتی۔ ہم دیکھنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ سیکھتے ہیں، تھیوری پڑھتے ہیں، پھر پریکٹیکل کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن جانوروں کی تربیت کا نظام براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ایسا عظیم نظام ہے کہ ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو اس پہ بھی غور کریں کہ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اللہ تعالیٰ کو فارس سے فرماتا ہے تو تم کہاں پھرتے چلے جا رہے ہو، اپنے منہوں کو کہاں پھیر رہے ہو؟ اس کا معنی ہوتا ہے تُؤْفَكُونَ کا کہاں اوندھے منہ گر رہے ہو، یعنی جب تم اتنی عظیم کائنات کے دلائل دیکھ رہے ہو، یعنی دلائل قدرت تمہارے سامنے ہیں، واضح ہیں، تو ان پہ غور و تفکر کرنے کے بعد بھی تم براہ راست پھر اللہ کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں تم معبودان باطلہ کی طرف جاتے ہو؟ یہ تو انتہائی کم عقلی کی بات ہے۔
جب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے عظیم دلائل قائم کر کے ان پہ غور و تفکر کی دعوت دے کر ان پہ غور و تفکر کی توفیق دینے کے بعد یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اب صرف میری ہی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو پھر آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو دوسروں کی طرف مائل کرنے کا سبب بن رہی ہیں؟ انسان ایک لمحے کے لیے عقل سے سوچے تو صحیح، کیا کوئی دوسرا ایسا ہے جس نے کوئی چیز تخلیق کی ہو؟ کیا وہ تمہیں رزق دے رہا ہے؟ کیا وہ تمہیں کوئی مقام و مرتبہ دے رہا ہے؟ کیا وہ اس طریقے سے اس کی کوئی قدرت کے دلائل تم نے کہیں دیکھے ہوں؟ نہیں۔ تو جب سامنے والا بالکل صفر ہے اور یہاں پر سب کچھ موجود ہے، تو پھر آپ خود عقل سے سوچئے کہ انسان کو وہ مطلب اس کی اتنی بے عقلی کیوں اس پر غالب آ جاتی ہے، شیطان کیوں اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ ان تمام حقیقتوں سے منہ موڑ کر اور باطل کی طرف بڑھ جاتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا فالق الاصباح، وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے۔ صبح کو پھاڑنے والا مطلب جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا جس کو پو پھٹنا کہتے ہیں، اگر آپ نے کبھی پہاڑوں پر دیکھا ہو یا کہیں گاؤں میں جہاں وسیع میدان ہو، یا آپ نے کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی ہو کہ رات چھائی ہوتی ہے، بالکل اندھیرا گھپ ہوتا ہے اور جھینگروں مچھروں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، پھر ایک دم آہستہ آہستہ سورج کی کرن نکلتی ہے، سورج نظر نہیں آتا لیکن کائنات میں سفیدی چھانے لگتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سورج باہر نکلتا ہے اور پوری کائنات واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ وہی عظیم میدان کہ جو رات میں اس کے ایک قدم کا چپا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ میدان دور تک کئی میل دور تک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ کس نے یہ نظام بنایا؟ کون ذات ایسی ہے کہ جو رات کو پھاڑ کر صبح کو نکالنے والی ہے اور حیرت انگیز اجالا کرنے والی ہے؟ اس پہ غور و تفکر فرمائیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ کیا ہم اتنا بڑا سورج بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اتنا عظیم ایک نظام تیار کر سکتے ہیں کہ زمین کا رقبہ جو لاکھوں میل پر پھیلا ہوا ہے، اس کو ایک ساتھ روشن کرنے کے لیے ایک اتنی بڑی چیز بنا لیں کہ جس میں جو لائٹ یہاں تک پہنچے تو چپا چپا روشن ہو جائے اور ہر جگہ اس لائٹ کی وجہ سے ایک طاقت فراہم ہو، حیات ملے، زندگی ملے۔ ساؤتھ افریقہ یا افریقہ کے سائیڈ کے بہت سے ایسے جنگلات ہیں، اگر آپ نے ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں، کہ جہاں اوپر درخت اتنے ملے ہوئے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین پر نہیں آتی۔ جب تک سورج کی روشنی زمین پر نہیں آتی نشو و نما رکی رہتی ہے، لیکن جب ان میں سے کوئی درخت گرتا ہے پرانا ہونے کے بعد، اور انہوں نے گرتے ہوئے بھی دکھایا، اور پھر سورج کی لائٹ زمین تک پہنچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر باقاعدہ دکھایا انہوں نے کہ جتنے بیج پڑے ہوئے تھے، جو زمین میں ان کی مطلب نشو و نما میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی کہ ان کو لائٹ کی ضرورت تھی، وہ تھوڑے عرصے بعد ہی پھر وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی عظیم سورج کی روشنی کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے کہ یہ برکت کیا ہم اس طرح رکھ سکتے تھے یا کوئی اور ذات ایسے رکھ سکتی ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، وہ ایک ہی ہمارا خالق و مالک ہے جس نے اتنے عظیم نظام کو بنایا ہے۔ تو قربان جائیے اس ذات پر، تو پھر کیوں کسی کی طرف مائل ہوں؟ اس اللہ کی طرف کیوں نہ مائل ہوں جو اتنی عظیم صناعت کا مالک ہے، اتنی عظیم چیزیں بنانے والا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو پھر آگے ارشاد فرمایا کہ فالق الاصباح، وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے، وجعل اللیل سکنا، اور بنایا ہے اس نے رات کو باعث سکون، رات کو باعث سکون بنایا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوری نائٹ جاگے اور دن میں سارا دن سوتا رہے تو یہ اس کے لیے صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 40 دن کوئی دن میں سوئے، 40 دن، لیکن ایک رات سو جائے تو یہ ایک رات کا اس کے جسم پر پازیٹیو جو اثر ہے وہ ان 40 دنوں کے اندر دن میں سونے کے اثر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے چونکہ ایک چیز کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، لہٰذا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں سکون رکھا ہے، اور رات کی نیند دن کی نیند یعنی دن کی نیند رات کی نیند کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتی ہے۔ رات میں ایک رات انسان سکون سے سو جائے، 40 دن کے اندر 40 دن تک سونا یا 40 دنوں کے اندر سونا اس کے برابر اس کو سکون ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کی میری اپنی خواہش ہے، ہم نے ایک چیز کو اختیار کیا اور وہ ہمارے رب کا مقرر شدہ ہے، اور جو اللہ کا مقرر شدہ ہوتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی، اس میں خرابی نہیں ہوتی ہے۔ تو
تو اس پر غور و تفکر کریں کہ واقعی اللہ کا فرمان کتنا حق ہے کہ اس نے رات کو باعث سکون بنایا ہے۔ جب آدمی رات میں گھر پہنچتا ہے تھکا ہارا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو کتنی پیاری نیند آتی ہے اور بڑی پرسکون نیند آتی ہے۔ خصوصاً سردیوں کے اندر آپ دیکھیے جب آدمی گرم بستر کے اندر ہوتا ہے، رضائی وغیرہ اوڑھ لیتا ہے تو خود بخود آنکھیں بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ انسان سوتا ہے۔ تو اس سکون کو کس نے پیدا کیا؟ کیا یہ اتفاقی طور پر ہے؟ تو اگر اتفاقی طور پر ہے تو ایسا سکون دن میں کیوں نہیں مل جاتا؟ دن میں کیوں اس طرح کا سکون حاصل نہیں ہوتا؟ لیکن یقینی سی بات ہے رات میں سکون چونکہ اللہ نے رکھا ہے اس کی برکت کچھ اور ہے۔ دن کے اندر تلاش سکون ہماری اپنی پیداوار ہے، یا ہم اس دن کو رات کے قائم مقام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ برکات حاصل نہیں کر پاتے جو رات کی نیند میں ہوتی ہیں۔ مزید آگے ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند حسباناً یہ حساب کا ذریعہ ہیں، ذالک یہ تمام معاملات تقدیر العزیز العلیم غالب علم والے کا مقرر شدہ ہے۔ یعنی سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالی نے باعث حساب قرار دیا، کیونکہ ہم اس سے اندازہ کرتے ہیں، دنوں کا اندازہ کرتے ہیں، مہینے کے آغاز کا یعنی چاند سے جیسے ہے، اور شمسی مہینے بھی ہوتے ہیں، قمری مہینے بھی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ قمری مہینوں کو اسلامی لحاظ سے قمری مہینوں کو فالو کرتے ہیں، ویسے شمسی مہینوں کے حساب سے تقریباً دنیا کا نظام آج کل چل رہا ہے۔ تو ہم یہ سورج اور چاند سے یقیناً اپنا حساب مقرر کرتے ہیں۔ حساب وہی مقرر کیا جائے گا جب ایک چیز ایکوریٹ طریقے سے چل رہی ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا کہ سورج کا نظام مقرر شدہ نہ ہوتا، چاند کی گردش کا نظام بالکل پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا، تو کبھی تو چاند ایک دم اپنی مرضی سے کسی دن نکلتا، کسی دن نہ نکلتا، کبھی بڑا نکل جاتا، چھوٹا نکل جاتا، یا کبھی تو اس میں تبدیلی آتی، کوئی چینجنگ آتی، سورج کے نکلنے میں، زوال کے ٹائم ہونے میں، غروب ہونے میں کوئی تبدیلی ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو حکم دے دیا ہے، خاص وقت پہ نکلو، خاص وقت پہ ڈوبو، اور خاص وقت پہ بڑے ہو، خاص وقت پہ چھوٹے ہو، خاص وقت پہ تمہاری روشنی میں بہت تیزی ہوگی، خاص وقت میں تمہاری روشنی میں کمی ہوگی، تاکہ لوگوں کو اندازہ کرنے میں دشواری نہ ہو۔ جب ایک چیز ایکوریٹ اپنے طریقے سے چل رہی ہوتی ہے تب ہم اس سے صحیح اندازہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چیز خود مختلف انداز اختیار کر رہی ہو اور اس میں ایک سلیقہ، ایک نظام، ایک تنظیم نظر نہ آئے، اس میں کسی چیز کا استمرار اور دوام نظر نہ آئے، تو ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے اطراف میں پڑوس میں ایک دودھ والا ہے، ٹھیک 8 بجے آ کر وہ دروازہ بجاتا ہے اور کبھی بھی وہ ناغہ نہیں کرتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ فطری لحاظ سے ہمیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے، مطلب ہم اس سے ایک ربط پیدا کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہیں، کسی نے کہا جی چلیں 8 تو نہیں بج گئے، آپ کہیں گے نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، میں پتا ہے کہ 8 بجے دروازہ اس برابر والوں کا بجے گا، دودھ والا بجاتا ہے، پھر نکلیں گے، وہ 8 بج چکے ہوں گے، تو آپ ٹائم نہیں بھی دیکھیں گے تو پھر آپ اس کے دروازہ بجاتے ہی آپ کہیں گے ہاں 8 بج گئے۔ تو اگر وہ دودھ والا ایک ایکوریٹ ٹائم پر نہ آتا، کبھی 7:30، کبھی 7:15، کبھی 8، تو کبھی بھی آپ اس کے دستک دینے کو اپنے لیے ایک معیار نہ بناتے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ اگر سورج اور چاند ان کی گردش کے اندر مختلف اوقات میں فرق رہتا تو ہم کبھی بھی اس کو اپنے لیے حساب کا ذریعہ نہ بنا سکتے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں حساب کا ذریعہ بنایا ہے تم تاکہ ان سے حساب کر سکو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں ان کی گردش ایک مخصوص طریقے سے جاری و ساری رہے گی، اور یہ کبھی بھی اس گردش کے اندر فرق نہیں آ سکتا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم احساس حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں